اگلے دن ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد حمد کو ڈسچارج کر دیا تھا۔ گھر آ کر وہ بس حوریہ سے چپک کر رہ گیا تھا۔ مما اب مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھیں؟ کہیں بھی نہیں، میں تو ادھر ہی ہوں آپ کے پاس۔ مما بھلا اپنے بیبی کو چھوڑ کر کہیں جا سکتی ہیں کیا؟ حوریہ نے حمد کو گود میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئی تھی؟ ایک اور شکایت کی۔ مما کی جان، آپ سو رہے تھے تو کیا ہوا، آپ مجھے اٹھا دیتی؟ مجھے آپ کے بغیر رہنا اچھا نہیں لگتا۔ حمد بیٹا، آپ اب بڑے ہو گئے ہو، اسکول بھی جاتے ہو۔ اگر مما تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلے جائیں تو ایسے نہیں روتے، مما کو اتنا مس نہیں کرتے؟ دیکھا نا آپ نے، آپ کیسے بیمار ہو گئے تھے۔ مما میں مس نہیں کرتا، لیکن آپ خود یاد آ رہی تھیں، آپ اتنا یاد نہ آیا کریں مجھے۔ حمد نے اپنی بے بسی بتائی اور حوریہ کا دل اتنے چھوٹے بچے کی سچی محبت سے لبریز ہو گیا۔ دیکھو تو صحیح، اس بچے کو کتنا پیارا ہے یہ، کیسے نہ میں اس کی معصومیت پر اپنی جوانی، اپنے خواب قربان کروں اس کے لیے۔ تم سے تو کیا، میں پوری دنیا سے لڑ جاؤں گی۔ حوریہ اپنی سوچوں میں اہل سے مخاطب تھی۔ مما پاپا اچھے نہیں ہیں۔ حمد نے حوریہ کو سوچوں سے نکالا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ حوریہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ مما انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا، آپ نے انہیں تنگ کیا ہوگا نا؟ مما بس تھوڑا سا کیا تھا۔ حمد اپنی غلطی مان کر کہنے لگا۔ مما وہ مجھے کہہ رہے تھے وہ مجھے آپ کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ یاد آنے پر ایک اور شکایت لگائی۔ حمد کی عادت تھی وہ اپنی ہر بات حوریہ سے کہتا تھا اور حوریہ نہایت توجہ سے اس کی باتیں سنتی تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد جب تک اپنی ایک بات نہ بتا لیتا، اسے ہلنے نہ دیتا تھا۔ آدھا دن تو اس کا حمد سے باتیں کرنے، اس کے سوالات کے جواب دینے میں ہی گزر جاتا تھا۔ حمد کی بات سن کر حوریہ کو بہت تکلیف ہوئی، اہل پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ حمد کے سامنے اس کا اظہار کر کے اسے باپ کے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا پاپا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں نا، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ان کے پاس رہو۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہر وقت ہمارے ہی پاس رہیں، جیسے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ میرے پاس رہو، ایسے ہی میری گود میں بیٹھے رہو اور میں ہمیشہ آپ سے پیار کرتی رہوں، آپ سے ڈھیر ساری باتیں کروں۔ حوریہ نے اسے زور سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ مما میرا بھی دل کرتا ہے آپ ہمیشہ میرے پاس رہو، مجھ سے کبھی دور نہ ہو۔ اب اگر آپ دور گئی نا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ چچی، حمد نے حوریہ کے گالوں پر پیار کرتے ہوا کہا۔ نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، حوریہ نے حمد کا خوف ختم کرنے کے لیے کہا۔ حمد کو نارمل کرنے کے لیے حوریہ اس کے جو خوب لاڈ اٹھا رہی تھی اور حمد کے لیے اس کے الطافات اہل کو زہر لگ رہے تھے۔ وہ بار بار حوریہ کے رویے کو جج کرتا، پرکھتا اور اسے سچا سمجھ کر جھنجھلا جاتا۔ اس کی سچائی پر اسے یقین تو آ گیا تھا، لیکن اسے بس یہی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ایک سوتیلی ماں ہو کر کیسے حمد کے ساتھ مخلص ہو سکتی ہے۔ چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ حوریہ کو اس نے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اس کے گھر والوں اور بچے کی جان حوریہ میں بستی ہے۔ حمد کے صحت یاب ہوتے ہی حوریہ نے خود کو گھر کے کاموں میں اور سیم کی منگنی اور نکاح کی تیاریوں میں مصروف کر لیا تھا، جو کہ حمد کی بیماری کی وجہ سے ملتوی ہو گئی تھی۔ اہل نے بھی ڈیوٹی جوائن کر لی تھی۔ صبح وہ گھر سے جاتا تو شام کو لوٹتا۔ زندگی جیسے ایک دم نارمل ہو گئی تھی۔ حوریہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے زندگی گزار رہی تھی۔ بابا اور سیم سے محبتیں سمیٹ کر بہت حق سے حمد پر لٹا رہی تھی۔ اگر کہیں کوئی بے چین تھا تو وہ تھا میجر اہل۔ نہ تو وہ حوریہ کے لیے اپنے دل کو صاف کر پایا تھا اور نہ ہی حمد کے قریب ہو پایا تھا۔ حمد کی ذہانت اور حساسیت کا اندازہ اس سے گزرے دنوں ہو گیا تھا۔ وہ نہ تو خود یہ بھول رہا تھا کہ اس کے پاپا نے اس کی مما کو گندا کہا تھا اور نہ ہی اس کے بھولنے دے رہا تھا۔ وہ باتوں باتوں میں کئی بار اسے جتا بھی دیتا جا اور حل سے سوری بلوانے کے ساتھ ساتھ حوریہ کے پاس رہنے کا وعدہ بھی لے چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ آج جمعہ تھا اور اہل گھر پہ فارغ تھا۔ حوریہ تو اہل کو نظر انداز کیے زور و شور سے اتوار کو ہونے والے نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھی اور اہل حمد سے تعلقات بہتر بنانے میں۔ مما کے لیے پھوڑ توڑ رہا ہوں، مختصر جواب آیا، جسے سن کر اہل جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ مما کا چمچہ ہر وقت مما کی رٹ لگائے رکھتا ہے، وہ یہ سب بس سوچ ہی سکا، حمد کے منہ پر کہنے کی غلطی نہیں کر سکا۔
آپ کی مما نے کہا آپ کو پھول توڑنے کے لیے؟ حمد سے بات بڑھانے کی خاطر حل نے حوریہ کو ہی موضوع ذکر بنایا۔ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ اس کا چھوٹا سا بیٹا اپنی ماں سے محبت نہیں عشق کرتا ہے، اور عاشق سے بات کرنے کے لیے محبوب کے ذکر سے بڑھ کر کوئی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی۔ نہیں، مما نے تو نہیں کہا، وہ تو مجھے پھول توڑنے سے روکتی ہیں، انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی پھول توڑے۔ فوراً مما کی طرفداری کی، اور پھولوں سے حوریہ کی محبت سے تو اہل بھی اچھی طرح آگاہ تھا۔ ان کے لان کی خوبصورتی حوریہ کی محنت اور دلچسپی کا نتیجہ تھی۔ اپنی نگرانی میں رہ کر وہ پودوں کی کانٹ چھانٹ کرواتی تھی۔ حوریہ کی نگرانی کرتے کرتے وہ اس کی بہت ساری عادتوں سے واقف ہو چکا تھا اور خوبیوں کا معترف بھی تھا۔ تو پھر آپ کیوں پھول توڑ رہے ہو؟ آج مما نے بلیک ڈریس پہنا ہے نا؟ اچھا، لیکن بلیک ڈریس کا پھول سے کیا کنیکشن ہے؟ اہل نے نا سمجھی سے پوچھا۔ وہ آج ٹی وی پر ایک خوبصورت لڑکی مما سے تھوڑی کم پیاری تھی، اس نے بلیک ڈریس بھی پہنا ہوا تھا اور ادھر بالوں پہ پھول بھی لگایا تھا۔ میں نے بھی مما سے کہا کہ وہ بھی بلیک ڈریس پہنے اور پھول لگائیں، اس لیے میں یہ پھول مما کو گفٹ کروں گا، اور پھر مما اتنی پیاری لگیں گی، سب سے پیاری۔ حمد کے لہجے میں حوریہ کے لیے محبت بول رہی تھی۔ پھر کچھ یاد آنے پر اہل سے پوچھنے لگا کہ آپ کو اب بھی مما گندی لگتی ہیں؟ حمد کے سوال نے ایک لمحے کے لیے اہل کے دل کی دھڑکن بڑھا دی تھی۔ اپنی طرف جواب کے لیے منتظر نظروں سے دیکھتے حمد کو دیکھ کر اہل نے کہا، نہیں، اب آپ کی مما مجھے بری نہیں لگتی۔ اہل کے جواب نے حمد کے چہرے کی رونق بڑھا دی تھی۔ حمد کے ساتھ ساتھ اہل نے خود سے بھی اعتراف کیا تھا، آئی لو یو پپا، کیا آپ میرے ساتھ مما کو پھول دینے چلیں گے؟ اوکے، چلیں، آپ کی مما کو پھول دے آتے ہیں۔ اہل نے جیسے ہی جانے کے لیے حمد کا ہاتھ تھاما، ساتھ والے گھر سے 5 سالہ سائم آ گیا حمد کو بلانے۔ سائم کی ماں مسز ملک کی حوریہ کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی، اور اکثر دونوں میں بچوں کو لے کر لڑائی بھی ہو چکی تھی۔ حمد نے اہل کو پھول دیا اور سائم کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ حمد خود تو چلا گیا مگر اہل کو امتحان میں ڈال گیا۔ جس انسان کو آپ بار بار ٹکراؤ پھر اس کی طرف اپنی انا کو روند کر قدم بڑھانا آسان نہیں ہوتا، اور یہی مشکل اہل کو بھی پیش آ رہی تھی۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد گلاب کا پھول لیے گھر کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے ہی حوریہ اور سیم بیٹھے تھے۔ میز پر کچھ کپڑے رکھے تھے جن پر زور و شور سے تبصرہ جاری تھا۔ اچانک ہی سیم کی نظر اہل پر پڑی اور وہ کہنے لگا، آئیے بھیا، ادھر آئیں، اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ پھول ہے۔ جی بھیا، لیکن کس کے لیے ہے؟ تمہاری بھابھی کے لیے۔ اہل کی بات سن کر اسے مکمل نظر انداز کیے کپڑے دیکھتی حوریہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اہل بھی کبھی اس کے لیے پھول لائے گا۔ اچھے سے زیادہ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ اہل کے رویے اور نظروں میں تبدیلی محسوس کر رہی تھی، لیکن اپنا وہم جان کر نظر انداز کر گئی۔ وہ اسے لے کر خود کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ آنکھیں اٹھا کر اہل کو دیکھے، یا اس پھول پر نظر ڈال لے، لیکن کوشش کے باوجود پلکیں اٹھنے سے انکاری ہو گئیں۔ آج سے پہلے اسے کبھی اپنی پلکیں اتنی باری نہیں لگی تھی۔ دل دھڑکتا تو پہلے ہی تھا، لیکن اس لمحے نہ جانے اس کی دھڑکن میں ایک غیر معمولی شور برپا تھا۔ اوہ، تو آپ بھابھی کے لیے پھول لائے ہیں؟ پھر انہیں دے بھی دیں یا روم میں جا کر خود ان کے بالوں میں لگانے کا ارادہ ہے؟ سیم نے اہل کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ اہل کا حوریہ کے لیے پھول لانا اسے بھی خوشی سے دو چار کر گیا تھا۔ ویسے بھی جب سے اس کے نکاح کی بات چلی تھی تب سے وہ کچھ زیادہ ہی شوق ہو گیا تھا۔ نہیں، یہ میں نہیں لے کر آیا، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ یہ حمد لایا ہے حوریہ کے لیے۔ وہ خود دینے کے لیے آ رہا تھا، لیکن سائم اسے بلانے آ گیا اور وہ کھیلنے چلا گیا، پھول مجھے دے گیا۔ اہل خود کو اپنے احساسات بہت عجیب لگ رہے تھے۔ سیم اور حوریہ پر اس کے دل کی حالت اشکار نہ ہو، اس لیے جلدی سے اپنی صفائی میں کہنے لگا۔ حوریہ کا خوش فہم دل لمحوں میں چکنا چور ہو گیا۔ ابھی تو وہ ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہوئی کہ اس کے ارمان لاپرواہی کے بینٹ چڑھ گئے۔ آنکھیں پہلے شرم و حیا کی وجہ سے اٹھنے سے انکاری تھیں، اور اب بے رخی کی موت مرے جذبات کے غم کو چھپانے کی خاطر جھکی ہوئی تھیں۔ حوریہ نے بہت مشکلوں سے آنسوؤں پر بند باندھا
کیونکہ وہ اس کے سامنے آنسو بہا کر اپنے جذبوں کی توہین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیوں ہو اتنے ظالم؟ کیا ہو جاتا جو میرا مان رکھ لیتے، اس رشتے کا ہی خیال کر لیتے جو ہمارے درمیان ہے؟ کچھ تو رشتوں کے تقاضے کو سمجھو۔ ہمارے درمیان موجود تعلق تمہیں مجھے یوں بے مول کرنے کی اجازت تو نہیں دیتا۔ مجھے کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ کیا میں اسے جانتی نہیں ہوں؟ یہ تو پتھر ہے، میرے جذبوں کی آنچ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی سوائے مجھے جلا کر رکھنے کے۔ لیکن مجھے جل جل کر راکھ ہونا منظور ہے، مگر اپنی انا اور عزت نفس کی توہین نہیں۔ میرے جذبات میرے تک محدود رہیں گے، میں نے تمہیں تک نہیں پہنچنے دوں گی۔ دل کا ٹوٹنا تو سہ گئی ہوں، اتنا ٹوٹ گئی تو جی نہیں پاؤں گی۔ میرا کمزور وجود بھی تیرے وجود کا حصہ ہے۔ حوریہ کو دکھ کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوری پر غصہ بھی آ گیا تھا کہ کیوں وہ اتنے نرم دل کی تھی۔ اس کے اتنے برے رویے کے بعد بھی اس کی طرف سے دل خوش فہم ہو گیا تھا، کسی عنایت کی منتظر تھی۔ اس کی بے بسی پہلے جھنجھلاہٹ اور پھر غصے میں بدل گئی۔ تبھی حمد مٹی میں لتھڑا روتا ہوا واپس آیا، جسے دیکھ کر حال میں بیٹھے تینوں نفوس حیران ہی ہو گئے تھے۔ حوریہ کو تو باقاعدہ صدمہ ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے نہلا دھلا کر اسے تیار کیا تھا، اور اب وہ سب ملیے میٹ کر کے واپس آ گیا تھا۔ حمد کو دوبارہ نہلانے کا سوچ کر ہی حوریہ کو خوف آ رہا تھا۔ ہمیں یہ سب کیا ہے بیٹے؟ کس نے کی ہے آپ کی یہ حالت؟ حوریہ نے پوچھا۔ مما، وہ سائم کی مما نے مجھے دھکا دیا۔ مالی انکل پودوں کو پانی دے رہا تھا، میں ادھر گر گیا، حمد نے روتے ہوئے کہا۔ کیا دھکا؟ لیکن کیوں؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ دھکے کا سن کر ہی حوریہ کو کچھ ہونے لگا۔ جس کے بچے کو وہ ڈانٹتی تک نہیں تھی، اسے کوئی دھکا دے، اسے کہاں منظور تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا، بس بیبی کاٹ میں سو رہی تھی، میں بس اسے کسی نے گرنے لگا تھا، آنٹی نے دھکا دیا اور کہا اس کی بیبی کو تنگ نہ کرو۔ اپنی مما سے کہوں وہ مجھے اپنی بیبی لا دیں۔ مما، آنٹی مجھے بیبی نہیں دیتی، آپ مجھے میرے بیبی لا دیں، ان کے بیبی سے بھی پیاری، بالکل آپ جیسی، سیم نے روتے ہوئے کہا۔ کیا انہوں نے تمہیں اس لیے دھکا دیا؟ آپ ادھر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ ہمت کیسے ہوئی ان کی میرے بچے کو دھکا دینے کی؟ حمد کو وہیں چھوڑ کر حوریہ مسز ملک کے گھر چلی گئی۔ اب خیر نہیں مسز ملک کی، سیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے دیکھ کر حمد بھی رونا بھول کر چپ کر گیا۔ کیا مطلب؟ آہل نے اسے ہنستے دیکھ کر پوچھا۔ سب ابھی سمجھ آ جائے گا، ابھی تھوڑی دیر میں یہاں ورڈ وار لگے گی۔ کوئی آپ کے لخت جگر کو ڈانٹ دے تو حوریہ بھابھی برا مان جاتی ہیں، جب تک انہیں ایک کی 10 نہ سنائیں سکون نہیں آتا۔ آج تو معاملہ ہی اور، آپ کا شہزادہ مار کھا کر آیا ہے، پتہ نہیں کیا کریں گی۔ جائیں انہیں واپس لے آئیں، کہیں سر ہی نہ پھاڑ دیں مسز ملک کا۔ آہل ابھی گیٹ کے پاس ہی پہنچا تھا کہ حوریہ کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں، جو غصے سے مسز ملک کو کہہ رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، ہمت کیسے ہوئی آپ کی میرے بیٹے کو دھکا دینے کی؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ ہوا تو کچھ نہیں نا، کسی نے کہا تھا بھیجو اسے میرے گھر۔ جب میں اپنی بیٹی کو سلاتی ہوں اٹھانے آ جاتا ہے۔ مسز ملک نے بھی دو بدو جواب دیا۔ خود نہیں آیا وہ، یہ آپ کا بیٹا آیا تھا اسے بلانے، اور کہا کیا ہو جاتا ہے اگر ذرا سا کھیل لیتا ہے وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ اس کے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کی میں نے اپنی بیٹی، اگر اتنی پرواہ ہے تو خود پیدا کر کے دے دو۔ مسز ملک نے حوریہ سے کہا۔ ہاں کر لوں گی خود پیدا، جب میرا دل چاہے گا، آپ کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے کام کرو۔ حوریہ گھر چلو، آہل نے حوریہ کا ہاتھ کھینچ کر زبردستی ساتھ لے جاتے ہوئے کہا۔ گھر میں آتے ہی وہ حوریہ سے کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ مجھے یہ بالکل بھی نہیں پسند کہ میری بیوی یوں جاہلوں کی طرح لوگوں کے گھر جا کر لڑائیاں کرتی پھرے۔ آہل کی بات سن کر تو حوریہ کو اور غصہ آیا، اور وہ اگلی پچھلی قصص نکالتے ہوئے کہنے لگی، اوہ تب آپ کیا آ گیا یاد، آپ کی ایک بیوی بھی ہے۔ جس طرح بیوی یاد آ گئی ہے، ویسے یہ بھی یاد کر لیں کہ ایک بیٹا بھی ہے جو اس حالت میں گھر آیا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو، اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی تو، ماں کبھی بھی جاہل یا پڑھی لکھی نہیں ہوتی، ماں ہمیشہ ماں ہوتی ہے، اور جب کوئی میرے بیٹے کے ساتھ ناانصافی کرے گا تو میں اس سے ایسے ہی جھگڑا کروں گی۔ اور یہ آہل پر اپنی بڑاس نکال کر حمد کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی، اور آہل کو برسوں پہلے کیپٹن صاحب سے کہی اپنی بات یاد آ گئی کہ کون ہے ایسی عورت جو اس کے لیے دنیا سے لڑ جائے۔
حوریہ تو حمد کے لیے اس کے سگے باپ سے بھی ٹکرا گئی تھی۔ بس اسی بات نے اہل سے وہ فیصلہ کروا لیا جس کے لیے اس کے دل و دماغ میں جنگ جاری تھی۔ دل کے ساتھ ساتھ دماغ بھی حوریہ کی محبت پر ایمان لے آیا تھا۔ بس اب حوریہ کے سامنے اقرار کرنے کی دیر تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ میری پہلی سٹوری تھی۔ آپ کی مدد سے انشاءاللہ آگے اس سے بھی اچھی سٹوری اور بہتر طریقے سے پیش کروں گا۔ میری سپورٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے نیکسٹ اچھی اور بہترین سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس کے بعد دوستوں مختصر سی بات، اس کے بعد وہی ہیپی لائف ہیپی اینڈنگ، اہل اور مسز اہل۔ اب وہ حوریہ نہیں مسز اہل بن چکی تھی، کیونکہ اہل اسے بھرپور پیار کر رہا تھا اور اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگی۔ اب وہ ہنسی خوشی پرسکون لائف گزار رہے ہیں۔ سیم کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ اب اس گھر میں 6 بچے ہیں، 4 اہل کے، 2 سیم کے۔ جی ہاں دوستو، دعا میں